اس بارگاہ ناز میں لے آئی اور اللہ کے محبوب اور پیارے بندے حضرت مبارک صاحب اخوندزادہ سیف الرحمن میر عرشی نور اللہ مرکزہ کے صدقے، ان کے وسیلے سے اور ان کے طفیل رب ذوالجلال نے جو نعمتیں ہمیں عطا کیں، اس میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ ہمیں نسبت مجددیہ عطا فرمائے۔ 1000 سال کے مجدد حضرت امام ربانی، واقف اسرار حروف مقطعات قرآنی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سرہ العزیز، جن کو خالق کائنات نے 1000 سال کا مجدد بنا کے مبعوث فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر 100 سال میں میری امت میں ایک مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا، دین کو تر و تازہ کرے گا۔ مجدد میں اور باقی ولیوں میں، غوثوں، قطبوں میں فرق ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ جب تک یہ فرق معلوم نہ ہو مجدد کی ہم قدر نہیں کر سکتے۔ ولی یا بنتا ہے یا پیدا ہوتا ہے یا اپنے کسب سے، ریاضت سے مقام ولایت پہ، غوثیت پہ، قطبیت پہ فائز ہوتا ہے، لیکن مجدد وہ ہستی ہے جسے رب کائنات بطور مجدد مبعوث فرماتا، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ولی بنتا ہے، کسی کا مرید ہوا، محنت کی، مشقت کی، ریاضت کیا، تقوی اور مدارج و مراتب طے کیے اور مقام ولایت میں سے کسی منصب پہ فائز ہوا۔ مجدد وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا، بھیجا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے تو کسی مرید نے کہا کہ حضور 100 سال کے مجدد اور 1000 سال کے مجدد میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا وہی جو 100 اور 1000 میں ہے، جو 100 اور 1000 میں ہے وہی مجدد مئہ اور مجدد الف میں فرق۔ اور ہم جس آستانے پہ بیٹھے ہیں یہ بھی شکرانہ واجب ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم اگر شکر کرو گے تو ہم نعمت اور بڑھا دیں گے۔ اگر شکر کرو، اور شکر کیا ہے؟ مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، جس نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا، اللہ اس کے شکر کو نہیں مانتا۔ اس لیے مجدد صاحب تو پورے بر صغیر پاک و ہند اور عالم اسلام کے لیے مجدد بن کے آئے، فیض لے کر آئے، تربیت لے کر آئے، تعلیم لے کر آئے، تزکیہ اور تصفیہ لے کے آئے، لیکن شکر ہر کوئی ادا نہیں کرتا، حالانکہ سب پہ واجب ہے، سب پہ لازم ہے کہ وہ شکر ادا کریں۔ یہ بھی سعادت مندی ہے کہ رب نے ہمیں وہ مرشد دیا جس نے ہر سال اپنے ولی نعمت کا شکرانہ عرس کی شکل میں ادا کیا، اور ہر روز یہ شکرانہ ختم خواجگان کی صورت میں ادا ہو۔ اور یہ دنیا کے چند آستانوں میں سے ایک مرکزی آستانہ عالیہ سیفیہ جب باڑہ میں بھی تھا، یہاں بھی، جہاں بھی حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ فروز رہے، آپ نے مکتوبات امام ربانی کو بطور نصاب اپنے معمولات میں شامل رکھا۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے انہیں پتہ ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ بلا ناغہ شاید کوئی دن خالی جاتا ہو جب حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مکتوبات امام ربانی کا یا درس دیتے نہ ہوں یا سنتے نہ ہوں یا سنواتے نہ ہوں یا اس کی تعلیم ارشاد نہ فرماتے ہوں یا اس کا حوالہ نہ دیتے ہوں یا اس کی شرح نہ فرماتے ہوں. اب میں آپ کو دو چار چند گزارشات میں نے اپنی حاضری کے طور پر عرض کرنی ہے. اشارہ تندیگ میں سے میں دو چار دانے آپ کو چکھانا چاہتا ہوں. آپ کو خود پتہ ہوگا سیفیت کیا ہے تو پھر آپ آگے کسی کو بتا سکتے. سیفیت کی جڑ مجدد الفسانی ہے. اور آج جو اپنے ارد گرد جو فساد، جو انتشار، جو افتراق، جو افراتفری آپ کو نظر آ رہی ہے عقائد کے باب میں، عمل کے باب میں، طریقت کے باب میں، شریعت کے باب میں، لوگ اہل سنت و جماعت کے ٹائٹل کے ساتھ در بدر ہو گئے. یہ بھی حضرت مبارک کا احسان ہے کہ اس بعد میں آنے والے فتنے سے ہمیں پہلے بچا کے رکھا. حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ چکی جب چلتی ہے نا ہاتھ والی، کس کس نے دیکھی ہوئی ہے؟ شاباش، مجھے امید تھی کہ اتنوں نے دیکھی ہوگی. ہاتھ والی چکی جس میں آٹا پیستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے اماں جب دانے ڈالتی ہے تو ثابت ہوتے ہیں، نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ پس کے آٹا. اس کا دانے کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس کی شکل بدل جاتی ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. لیکن جب وہ اماں اوپر والی چکی اٹھاتی ہے تو چند دانے پھر بھی ثابت ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں باب صوفیہ درویش، وہ کہتے ہیں وہ دانے اس لیے بچ گئے کہ انہوں نے کلی نہیں چھوڑی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، میزان مرشدی، پیر ارچی مبارک، پیر ارچی مبارک، پیر ارچی مبارک. وہ دانے جو اس کلی کے ساتھ چپکے رہے، چمٹے رہے، اس کا دامن نہیں چھوڑا، وہ بچ گئے. میں آج آپ کو بتاؤں کہ یہ لفظ کتب جو آپ سنتے ہیں نا، کتب، یہ کتب اس کلی کو کہتے ہیں، اس ہتھی کو کہتے ہیں، اس ہینڈل کو کہتے ہیں جو اسے چکی کے اوپر لگا ہوتا ہے. تو جس نے کتب کا دامن تھامے رکھا، اس کا ایمان بھی محفوظ رہا، اس کا عقیدہ بھی محفوظ رہا. وہ دنیا میں بھی محفوظ اور آخرت میں بھی محفوظ. ہمیں رب نے وہ مرشد کامل عطا فرمائے ہیں جنہوں نے حضور امام ربانی مجدد الفسانی کی تصویر خود بن کے دکھایا. خود مجدد الفسانی کی عملی تفسیر بنے حضرت امام مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور مبارک حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے معارف کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مدارج ہیں صحت عقیدہ. حضرت مجدد کی تعلیمات کا خلاصہ 6 لفظوں میں مبارک صاحب نے کیا ہے. کہتے ہیں صحت عقیدہ، علم و عمل، وجد و حال، علوم و معارف. یہ کل سیفیت ہے اگر کسی کو یاد ہو جائے. مجدد صاحب کی کل تعلیمات سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہو. اگر کوئی شک، کوئی جز بھی ان بزرگوں کی تعلیمات سے ٹکرا گیا تو وہ شخص ڈی ٹریک ہو گیا، وہ دائرہ سنیت سے خارج ہو گیا. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں سلام میں آپ نے لکھا کہ دافع نسب و تفضیل و رفض و خروج، دافع نسب و تفضیل و رفض و خروج، حامی دین و ملت پہ لاکھوں سلام. تو یہ حضرت مجدد کا فیض تھا جو آگے ہر مجدد نے لیا اور امت کو پہنچایا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معارف، آپ کی تعلیمات اس درجے کی تھیں کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 3 طرح کی آپ کی مجلس ہوتی تھی. ایک عام سالکین کی مجلس تھی،
جس میں عام احوال و کیفیات بیان ہوتے تھے، ایک آپ کے خاص خلفاء اور صاحبزادوں کی مجلس تھی جس میں وہ بلند معارف بیان ہوتے جو عام مجلس میں نہیں ہوتے تھے، اور آپ کے معارف کا ایک درجہ وہ بھی تھا جو آپ نے کسی سے شیئر نہیں کیا، وہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان تھا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں لوگوں ظاہر میں تو میرا مرشد خواجہ محمد باقی باللہ ہے، لیکن حقیقت میں میرا مرشد حقیقی ذات الباقی ہے۔ مقام توحید میں آپ اس درجے پہ گئے اور فرمایا کہ جو پیر مرید کو مقصود بنائے مشرک ہے، اور جو مرید پیر کو مقصود پہ ساتھ سمجھے وہ بھی مشرک ہے۔ دونوں کا مقصود اگر رضائے الہی ہے تو دونوں حق پہ ہیں، دونوں صحیح راہ پہ جا رہے ہیں۔ اور یہ جملہ میں روئے زمین پہ بڑے ملکوں میں گیا ہوں، اور یہ اللہ کا احسان ہے اور میرے مرشد کا فیض ہے، بڑے بڑے اولیاء کو، علماء، مشائخ کو دیکھا، اور مبارک صاحب کی برکت سے کتابیں بھی ہم نے بہت کھنگالی، لیکن یہ واحد بارگاہ تھی میرے مرشد کی جہاں یہ جملہ مجمع عام میں کہا جاتا تھا کہ لوگوں پیر مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی ذات۔ آپ میں کوئی بندہ نہیں ہوگا، کئی آپ شہروں، علاقوں، گلیوں، کوچوں کے پورے پاکستان، پنجاب کے لوگ ہیں، کسی نے یہ جملہ کبھی کسی آستانے، ممبر، محراب، مینار سے، کسی خطیب سے، وائس سے، عالم سے، مجتہد سے سنا؟ اور بولو سیفیو، نہیں سنا۔ یہ ہے میرے مرشد، اور یہ ہے مجدد الفسانی کا فیض۔ اور پھر جب بارگاہ رسالت میں آتے ہیں تو عشق رسالت کا مقام یہ ہے کہ فرماتے ہیں من خدائے عز و جل را برائے آن دوست دارن کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں بارگاہ رسالت کی شان یہ ہے کہ میں رب کو رب بھی اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے۔ یہ قرآن کا فیض ہے، یہ صدیق اکبر کا فیض ہے، یہ نسبت صدیقی کا فیض ہے، جو غار ثور سے لنگر چلا تھا اور سینہ مجدد میں آیا تھا، یہ اس کا فیض ہے۔ حضرت مجدد صاحب کو اللہ نے عجیب کمال دیا ہے کہ نسباً آپ فاروقی ہیں، نسبتاً صدیقی ہیں، خون رگوں میں خون فاروق اعظم کا دوڑ رہا ہے اور روح میں فیض صدیق اکبر کا جاری ہے، تو یہ نسبت جمع ہو تو اس سے سلسلہ سیفیہ کہتے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آقا کریم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے والد کو بشارت دی، فرمایا شیخ عبدالاحد سرہندی آپ کے اور بھی بچے ہیں، لیکن اب جو بیٹا پیدا ہوگا یہ ہمارا نائب وارث اور جانشین ہے، اور اس سے اللہ بہت بڑا کام لے گا ہماری امت کا، اس لیے اس کا نام ہمارے نام پہ احمد رکھنا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام نے خود نام رکھا۔ تو فرماتے ہیں جب پیدا ہوئے تو بھی دودھ پیتے تھے کہ بیمار ہو گئے۔ ابھی آپ نے اشعار سنے ہیں حماد سیفی سے منقبت میں، آپ بیمار ہوئے تو سب سے پہلا فیض جو مجدد صاحب کے باطن میں اترا وہ فیضان غوثیہ ہے، سلسلہ قادریہ کا فیض ہے۔ تو آپ کے والد گرامی مرید تھے حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو غوث پاک کی لڑی اور سلسلے میں وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور مجدد پاک نے فرمایا بعد میں کہ جب میں نے نگاہ ولایت سے دیکھا سلسلہ قادریہ کی صف کو تو غوث پاک کے بعد مجھے شاہ کمال کیتھلی سے بڑا صاحب کمال بزرگ نظر نہیں آیا۔ وہ حضرت مجدد صاحب کے والد کی مرشد ہے اور آپ کے دادا مرشد ہیں۔ جب بیمار ہو گئے تو والد گرامی گئے اپنے مرشد کی خدمت میں اور کہا کہ حضرت بچہ بیمار ہو گیا ہے اور بچنے کی امید نظر نہیں آتی۔ تو شاہ کمال کیتھلی نے فرمایا میں خود چلتا ہوں، میں خود جا کے بچے کو دیکھتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، جب بچے کو گود میں اٹھایا تو فرمایا شیخ عبدالاحد سرہندی
اللہ اس بچے کو بڑی عمر دے گا کیونکہ اس سے بڑے کام لینے ہیں، یہ امت کا بڑا کام کرے گا۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک حضور مجدد پاک کے منہ میں ڈالی تو مجدد صاحب نے وہ فیضان قادریت کو جب چوسنا شروع کیا تو اس غوث وقت نے اپنی زبان باہر کھینچ لی، فرمایا بچے کچھ ہماری نسل کے لیے بھی رہنے دو، کچھ ہماری اولاد کے لیے بھی باقی چھوڑ دے۔ تو فرمایا کہ تمہارا بیٹا ابھی دودھ پیتے اس کا اتنا بڑا ظرف ہے کہ ہماری پوری نسبت چوس گیا، جذب کر گیا، یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا۔ پھر سلسلہ چشتیہ صابریہ کا فیض بھی آپ کو اپنے والد کی نسبت سے ملا، سلسلہ سہروردیہ کا فیض بھی ملا، آخر میں جا کے آپ سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید۔ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہم سب سے پہلے قادری ہیں، پھر چشتی ہیں، پھر سہروردی ہیں، پھر نقشبندی ہیں۔ آخر میں حضور مجدد پاک سلسلہ نقشبندیہ میں مرید ہوئے، اور اس میں راز کیا تھا وہ آپ کے پیر و مرشد نے خود بیان کیا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں میں بخارا میں حضرت شاہ نقشبند امام سید بہاؤالدین نقشبند بخاری قدس سرہ العزیز کے مزار پہ مراقبے میں تھا کہ آپ نے مجھے فرمایا باقی باللہ ہمارے سلسلے میں ہمارے امام سلسلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غار ثور میں جو نسبت ملی تھی وہ نسبت ہمارے سلسلے کے خلیفہ حضرت خواجگی علم کے سینے میں ہے، تم جاؤ اور وہ نسبت اور وہ نور اور وہ فیض ان سے لے کے تو فوراً ہندوستان میں اس ہستی کو اس مرد کامل کو پہنچاؤ جس کی یہ امانت ہے، اور جلدی کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور اپنے مرشد حضرت خواجگی علم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، تو جب تھوڑی تاخیر ہو گئی تو رستے میں مجھے مکاشفے میں اشارہ ہوا کہ باقی باللہ جلدی آؤ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی مجھے اشارہ ہوا تو میں آپ کی خدمت میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نسبت جو غار ثور میں بارگاہ رسالت سے سینہ مصطفیٰ سے سینہ یار غار میں گئی ہے وہ اب اس فقیر کے سینے میں ہے، اور وہ اب میں تمہیں دیتا ہوں، تم جا کے اس ہستی کو پہنچا دو جس کا یہ حق ہے، جس کی یہ امانت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ نسبت مجھے عطا کی گئی، میرے سینے میں ڈالی گئی، اور پھر میں نے خواب بھی دیکھا کہ ایک طوطا وہ میرے ہاتھ پہ آ کے اڑ کے بیٹھا اور میں نے اس کے منہ میں شکر ڈالی، پھر اس نے میرے منہ میں شکر ڈالی۔ یہ بھی بشارت ہوئی، اپنے مرشد کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ طوطا ہندوستان کا باشندہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ طوطا ہندوستان کا پرندہ ہے، لگتا ہے کہ ہندوستان کا کوئی شخص تم سے فیض لے گا اور پھر تمہیں فیض دے گا، لہذا تم ہندوستان جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان پہنچا اور پھر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے وہ فیض اور وہ نعمت ان کے سینے میں منتقل فرمائی۔ 2.25 مہینے میں حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پورا سلوک حضرت خواجہ باقی باللہ نے طے کروایا، اور پھر اجازت و خلافت بھی عطا کی۔ بعض پیر بھائیوں نے اعتراض بھی کیا کہ حضور ہمیں تو سالوں کے سال گزر گئے، تو یہاں 2.25 مہینے میں آپ نے سارا سلوک ان کو طے کر دیا۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ اس موقع پہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں شیخ احمد سرہندی کو اپنی نظر سے نہ دیکھو، میری نظر سے دیکھو۔ فرمایا شیخ احمد آفتابیس کے مثل ما ہزاراں ستارگاں در ضمن ایشاں گومند۔ فرمایا شیخ احمد سرہندی ولایت کا وہ آفتاب ہے جس کی کرنوں میں باقی باللہ جیسے کئی ستارے گم ہو جائیں۔ اب جس کے مرشد یہ کہہ رہے ہوں تو آپ سوچئے کہ اس کے مریدوں کا اور خلفاء کا کیا عالم ہوگا۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے،
جو اہل مشاہدہ ہیں، اہل حال ہیں، حضرت مرزا مظہر جان جاں شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت ہوئی، تو میں نے عرض کیا حضور زیارت بھی کہتے ہیں ایسے ہوئی کہ میں آقا کریم علیہ السلام کے اتنے قریب تھا کہ آپ کی نورانی سانسیں ان کو بھی اپنے چہرے پہ محسوس کر رہا تھا، اتنا قرب تھا، میرا چہرہ آپ کے سینہ مبارک کے بالکل قریب تھا۔ تو میں نے عرض کی آقا آپ شیخ احمد سرہندی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ایشان در امت من کیست، فرمایا مرزا مظہر جانے جہاں ان جیسا میری امت میں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت مجدد الفسان اور کہا کہ حضور ان کے مکتوبات کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا تمہیں کچھ یاد ہے ان کے مکتوبات سے؟ عرض کیا حضور یاد ہے، تو فرمایا سناؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ عبارت پڑھی کہ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَا وَرَاءُ الْوَرَا وَرَاءُ الْوَرَا، اللہ کی شان تنزیہی کو بیان کیا، شان توحید، جو اللہ کے محبوب کے شایان شان تھا کہ یہ مضمون ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے خوش ہو کے تبسم فرمایا اور داد دی اور فرمایا یہ انہی کا حصہ ہے۔ ایسا کلام مجدد الفسانی ہی کر سکتا ہے، یہ عام متکلم کا کلام نہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ حاضرین محترم، آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے معارف کے بارے میں فرمایا تھا، اور یہ آخری بات ہے، میرا خیال ہے اس سے آگے کوئی بات کہی نہیں جا سکتی۔ خواجہ باقی باللہ نے جب آپ کے مکتوبات دیکھے، آپ کے معارف دیکھے، تو آپ نے فرمایا یہ وہ بلند ترین معارف ہیں کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مطالعے میں آئیں تو وہ اس کی داد دے سکتے۔ انبیاء کرام، نبی اور رسول ان معارف کی داد دے سکتے، کیونکہ یہ وہ ذات پاک ہے، وہ ہستی ہے جو روح پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پروان چڑھی ہے، اور ان کا سایہ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی پر ہے، جنہوں نے ساری زندگی معارف مجددیہ کو پڑھا بھی، پڑھایا بھی، سنا بھی، سنایا بھی اور نافذ کر کے بھی دکھایا۔ حضرت مجدد صاحب کا مزاج کیا ہے؟ میں آخری جملہ عرض کر دوں، مجدد صاحب کی تعلیمات اور مزاج کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو اتنا کافی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سونے کے پہاڑ بھی اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ و خیرات کر دے تو اس سے زکوٰۃ کا 1 پیسہ ادا کرنا افضل ہے۔ آپ 1000 دیگ پکا کے چڑھا دیں کہیں نفلی صدقے کے طور پر اور زکوٰۃ فرض ادا نہ کریں تو حضور مجدد پاک فرماتے ہیں جس کے فرض پورے نہ ہوں اس کے نفل نہیں ہوتے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق دوپہر کو 20 منٹ کا قیلولہ یہ کروڑوں غیر مسنون شب بیداریوں سے بہتر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفل با جماعت پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی گناہ ہے، اور گناہ کو ثواب سمجھ کے کرنا بندے کو دائرہ ایمان سے خارج کر دے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیت دل کا کام ہے، زبان کا نہیں۔ نیت کس کا کام ہے؟ دل کا، اور یہ فرض ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زبان سے صرف نیت کر لے اور دل میں نہ کرے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو میں نے کم از کم عملاً اگر دیکھا کہیں تو حضرت مبارک صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی تھی۔ یہ چند اشارے میں نے عرض کیے، اللہ ہمیں حضرت مجدد پاک کے معارف کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔